بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن کسان بھائی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیج تیار کرتے وقت احتیاطی تدابیر۔ جی ہاں، گندم کا جب آپ بیج تیار کریں گے، بیج کے لیے آپ فصل اگلے سال کے لیے بیج رکھیں گے، تو گندم کو تو اس کے لیے کون سی تدابیر استعمال کرنی چاہیے اور کس طرح سے رکھنا چاہیے، وہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ کسان بھائی، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر بھی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کر دیں، یہ بیل آئیکن اس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسان بھی جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کے ریگولر سبسکرائبر ہوں گے۔ اگر ریگولر سبسکرائبر نہیں ہے تو یہاں پہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آل کرنے کے بعد آپ ہماری ویڈیوز کا وزٹ کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانب، گندم کو بیج کے لیے تیار کرنے کی احتیاطی تدابیر۔ جی ہاں، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر مختلف ویرائٹیاں کاشت کرنی ہوں تو کاشت کے وقت خیال رکھیں کہ کس بیج طرح چھٹا کرتے وقت کپڑے یا ڈرل کے ذریعے مکس نہ ہو۔ ان کے پہلے تو یہ ہے کہ جو پلاٹ آپ نے لگانے ہیں اس کو الگ الگ کاشت کرنا ہے اور اس کو مکس نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیج والے کھیتوں سے مکمل طور پر جڑی بوٹیاں طلب، جی ہاں، صاف ستھرے کھیت سے بیج رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کی جڑی بوٹی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے جی، بیماریوں والے پودوں کو نکال لینا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو اس پودوں کو فوراً نکال لینا چاہیے۔ جس کھیت سے بیج بنانا ہو تو اس میں کاشت سے لے کر پکنے تک خوراک کی کمی نہ آئے، خالص اور مائکرو نیوٹرنز کی کمی نہ آئے، خاص طور پر نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش وغیرہ کی بھی کمی نہ آئے۔ جی ہاں، یعنی کہ اس کا چھوٹا دانہ نہ ہو، موٹا ہو اور صحت مند دانہ کا بیج رکھا جائے۔ جس طرح سے کھیت سے بیج بنانا ہو تو اس کھیت میں گوب کے بعد فصل سے چھوٹے قد اور بڑے قد والے پودے نکال لینے چاہیے، یعنی کہ ان کو برابر کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ وہ ویرائٹی سلیکٹ کریں جس کا قد زمین سے سٹے 3 سے 3.5 فٹ کے درمیان ہو اور پیداوار کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ اس کے بعد ہے جناب، بیج والے کھیت یا بیج والی جگہ کو سب سے آخر میں تھریشر سے نکالیں یا ہیئر ویسٹنگ کریں۔ تھریشر کو صاف کریں اور بیج والی گندم کے تھوڑے دانے نکال کر علیحدہ کر لیں اور بعد میں نکال کر علیحدہ کر لیں، یعنی یہی طریقہ کار ہیئر ویسٹنگ میں بھی اپنائیں تاکہ بیج مکس نہ ہو جائے، اور بیج کو اچھی طرح سے خشک کر کے گریڈنگ کر کے اور ایک سائز کے دانے کو سٹور کر لیں۔ خالد بلال لغاری کو دیں اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ حافظ۔